السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک فقہی مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم روحانی عملیات کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً مذہبی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہم جیسا بھی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی درس قرآن اور درس حدیث بھی شروع کیا جائے گا ہمارے چینل پر، اور ہم اب ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم فقہی مسائل بھی مختلف ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، ہم نماز تو پڑھ لی ہم نے، لیکن نماز کے ہمیں مسائل معلوم نہیں۔ اللہ نہ کرے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی تو وہاں پہ اس کو غلطی کی تلافی کیا ہوگی، ہمیں یہی معلوم نہیں ہوگی تو نماز کیسے درست ہوگی؟ اور جب نماز ہی درست نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمیں اجر کیسے ملے گا؟ یہ الگ بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، کسی کا ایک سجدہ قبول کر کے بھی اس کو جنت کا حقدار مستحق بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اصولی طور پر دیکھا جائے، ظاہری اسباب کے طور پر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے بارگاہ میں تو وہی عبادت قبول ہوگی نا جو پوری اصول و ضوابط کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ہم فضائل سے تو بہت تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمیں مثلا مسواک کی اتنی فضیلت ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، یا اتنی دفعہ ذکر کر دیا تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ مثلا ایک مثال سے سمجھیے، مسواک ہے، مسواک کی فضیلت ہے کہ بغیر مسواک کے نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اور اگر مسواک کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے۔ ہمیں یہ فضیلت تو معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسواک کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیسے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز کی فضیلت ہے، نماز کو افضل العبادت کہا گیا، تمام عبادتوں میں افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا حدیث کے مطابق۔ لیکن ہمیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں، ہم نماز سے مسائل سے واقف نہیں ہیں، تو دوست بتائیے ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ اور جب نماز ہی درست نہیں ہوگی تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا اجر پائیں گے؟ بہرحال دوستو، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف فقہی مسائل کے ساتھ آپ کو ویڈیو کے ذریعے ان کا حل بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم عام طور سے وہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جو ایک فقہی مسئلہ لے کر آئے ہیں، اس سے واسطہ ہمارا وقتاً فوقتاً پڑتا رہتا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہم آئے، ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، روح عالم ارواح پہنچ جاتی ہے، تو دوستو اس وقت نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی۔ تو غور کیا جائے تو انسان کی زندگی کا جو ایک دائرہ ہے وہ اس قدر مختصر ہے اذان سے نماز تک کا۔ آتے ہوئے اذان کہ جاتے ہوئے نماز، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی۔ جب پیدا ہوگا تو اذان ہوگی، نماز نہیں ہوگی، لیکن جب آدمی انتقال کرے گا، فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس وقت نماز ہوگی، اذان نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں، اعلان تو ہے، اذان نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، آج ہم جو ایک فقہی مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ نماز جنازے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ہم بتا چکے ہیں جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی موضوع کو، اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں سورہ رحمان میں یوں بیان کیا گیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے سوائے ایک ذات کے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو دوستو، جب انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے بھی کچھ مسائل ہیں،
آج ہم اس کے ایک مسئلے پر بحث کریں گے صرف۔ آپ نے دیکھا ہو جب نماز جنازے کے لیے صف بندی ہوتی ہے، صف کھڑی لگ جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جوتے کہاں اتاریں، کیونکہ یہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے مسجد میں نہیں ادا کی جاتی بلکہ کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند میں احاطہ منصری میں ادا کی جاتی ہے، وہ مسجد نہیں ہے، مسجد قدیم ہے، نماز وہاں ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کے بعد ہے تو ظہر کی نماز تو مسجد قدیم میں ہوگی، لیکن جو نماز جنازہ ہوگی احاطہ منصری میں ہوگی، وہ کھلا میدان جو دارالعلوم کا ہے، آنگن جو ہے اس میں نماز ہوگی۔ اسی طرح کہیں بھی نماز ہوتی ہے نماز جنازہ کے کھلے میدان میں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی۔ اب آدمی ایسے میں کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، جوتے رکھے تو کہاں رکھے، کیونکہ پہلے صف بن جاتی ہے، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میت کا دیدار وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صف باندھ دی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جوتوں سمیت نماز پڑھ لی جائے یا جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے؟ اور جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے تو کیا زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے یا جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے؟ یہ کئی مسائل ہیں جو ایک مسئلے کے ضمن میں آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ جوتوں سمیت نماز پڑھیں یعنی جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جوتوں کا پاک ہونا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی تلا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کا اوپری سطح بھی پاک ہونی ضروری ہے، کیونکہ اب جوتے انسان کے تابع ہو گئے۔ جس طرح اگر کپڑا اگر آپ بچھا لیں، مثال کے طور پر وہ تابع نہیں ہے، لیکن اگر کپڑا آپ نے پہن رکھا ہے، کرتا ہے، قمیض ہے، سویٹر ہے، جرسی ہے، جیکٹ ہے، اب یہ بدن کے تابع ہو گیا۔ اگر اس پر ناپاکی لگی ہوگی، چاہے اندر کی طرف ہو چاہے باہر کی طرف ہو، تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جب آپ جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جوتوں پہ اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے، چاہے نیچے کی طرف لگی ہو تلے پہ چاہے اوپر کی طرف لگی ہو، تو نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ جوتے پہن کر نہیں بلکہ جوتوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، جو عام طور سے نماز جنازہ لوگ ادا کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا، عام طور سے جو ادا کی جاتی ہے، میں اس طریقے کی بیان کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں جوتے کا اوپری سطح، جوتے کی جو اوپری سطح اوپر کا حصہ جو ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نیچے اگر گندگی بھی لگ رہی ہے تو کوئی دقت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جوتے پہ اگر گندگی نیچے بھی لگ رہی ہے تو پہلے سے صاف کر کے دھو کے جوتے کو آئے، کیونکہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ بھی ایک نماز کی ایک قسم ہے، اس میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہ کی تعریف بھی کریں گے۔ تو جب خلاصہ کلام یہ ہے، جب ہم ذکر خدا کر رہے ہیں تو مکمل طور پر پاک صاف ہو کر کریں، کوئی بھی گندگی ہمارے آس پاس بھی موجود نہ ہو۔ لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو اگر جوتے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ تو نماز ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ گندگی نیچے کے حصے پہ لگی ہوئی ہو۔ اور اگر جوتا پہن کر رہے ہیں تو پھر اوپر اور نیچے دونوں جگہ جوتے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ ننگے زمین پر کھڑے ہیں، مثلا آپ نے جوتے سائیڈ میں کر دیے، نماز جنازہ میں آپ نے جوتے سائیڈ میں کر دیے اور آپ کھڑے ہو گئے زمین پر، تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین ناپاک ہوئی تو جب بھی نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ تو دوستو، مسئلہ بہت عام ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اگر آپ جوتے پہن کر نماز ادا کریں گے نماز جنازہ تو پھر آپ کا ہے نا اوپر اور نیچے، یعنی اوپری سطح جوتے کی اور نیچے کا تلا جو ہوتا ہے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ جوتے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پہننے کے بجائے تو پھر جوتے کا صرف اوپری سطح پاک ہونا ضروری ہے، نیچے کا پاک ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ اب جوتا بدن کے تابع نہیں ہے۔ جوتا بدن کے تابع تب ہوتا جب آپ اسے پہن لیتے، اپنے پاؤں میں ڈال لیتے، جیسے کہ قمیص ہے، قمیض جب ہی بدن کے تابع کہلائے گی جب آپ کے بدن پر آ جائے گی، اگر بدن پر نہیں ہے تو قمیض بدن کے تابع نہیں کہلائے گی۔ پھر تو دوستو، بہت
عام مسئلہ ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کا حل بھی انشاءاللہ بتا دیا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے سمجھ سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں اس طرح کے مسائل اور ان کا حل پیش کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ